نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 7۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ کا کلام توجہ سے سننا اور اتنا غور سے سننا اور توجہ سے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں اور دل اس حق کو پہچان لے اور پہچان کر اس پر آمادہ ہو جائے اور اس کا اظہار اپنے عمل سے کر دے۔ کچھ ایسی ہی تعریف اللہ رب العزت نے ان آیات میں کی ہے کہ جب انہوں نے سنا وہ کلام جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تھا تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، ایمان لے آئے۔ مکہ میں شدید مخالفت اور مخالفت کے بعد ہجرت حبشہ ہوئی۔ ہجرت حبشہ میں وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے پاس جا کر پناہ لی، لیکن اس عرصے میں مشرکین مکہ کے کچھ لوگ ان کی مخالفت کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ نجاشی نے ان لوگوں کو بلایا جو مسلمان تھے، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں سورۃ مریم کی آیات کی تلاوت کی، جس کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور وہ ایمان لے آئے۔ اسی ایمان کا ذکر اللہ رب العزت نے ان آیات میں کیا ہے۔ توجہ سے اللہ کا کلام سننا اتنا اثر انگیز ہے کہ آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور دل جھکنے لگتا ہے۔ قرآن اللہ کی آیات کو سن کر رونا صالحین کی نشانی ہے۔ وہ سنتے ہیں اور فوراً حق قبول کر لیتے ہیں، حق قبول کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ ہمیں بھی حق سن کر، اللہ کے کلام کو سن کر جھک جانا چاہیے۔ حق بات، عمدہ بات کرنے سے اللہ نے ان کے لیے جنت لازم کر دی۔ ان کا قول یہ کہ ہم نے قرآن سنا، ایمان لے آئے، آنسو جاری ہو گئے، اللہ نے ان کے آنسوؤں کی بھی قدردانی کی، ان کے اعمال کی قدردانی کی کہ جنت کی خوشخبری دے دی اور محسن کہلائے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی آیات کو سن کر دل کا پگھل جانا ایمان کی نشانی ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ بھی لینے کی ضرورت ہے کہ دلوں کے اندر نرمی ہے، عاجزی ہے یا سختی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قسم کھانے کا کفارہ بتایا۔ عادتاً کھائی گی جھوٹی قسم کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا لباس پہنانا یا ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ اگر استطاعت نہ ہو تو 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 جوڑے پہنانا یا ایک گردن آزاد کرنا۔ اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتے، تینوں میں سے ایک کام، تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا۔ یہ کفارہ ہے اللہ کے نام کی قسم کا جو اس نے غلط کھائی تھی۔ اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ قرآن کی قسم، کعبہ کی قسم، ماں باپ کی قسم، بچوں کی قسم، تمہارے سر کی قسم وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں سے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے، اگر کھائی تو وہ شرک ہو جائے گا۔ شراب اور جوئے کے بارے میں جو احکامات نازل ہوئے ان کو رجس من عمل الشیطان کہا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا، تیر، پانسے، یہ تمام شیطانی کام ہیں، گندے کام ہیں، ان سے بچو، ان سے اجتناب کرو۔
شیطانی کام ہیں، گندے کام ہیں جن کا مقصد لوگوں کے درمیان بغض و عداوت ڈالنا ہے، نماز اور ذکر سے دور کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے لعنت فرمائی ہے شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، لے کر جانے والے پر، تیار کرنے والے پر، اور جس شخص کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ تمام چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ اللہ ناپاک چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، شراب سے بچو، یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ اسی لیے شرابی کی جو سزا وہ 80 کوڑے سزا مقرر کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ مزید پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے۔ زندگی میں پاکیزہ کا انتخاب کرنا اور پاکیزہ ہی اللہ کی راہ میں دینا، کیونکہ اللہ طیب ہے اور طیب ہی قبول کرتا ہے۔ لقمہ حرام اس کے ہاں قبولیت نہیں رکھتا۔ اس لیے حرام سے بچنے کے لیے، اپنے لقمے کو دیکھنے کے لیے دعا کی بھی ضرورت ہے۔ دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک وعن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ حلال رزق کا سوال کرنا اور حلال کمانا عبادت ہے، اور تمام عبادات کی، دعاؤں کی قبولیت کی بڑی وجہ رزق حلال ہے۔ حلال رزق ہوگا تو عبادات قبول ہوں گی، اور نماز اور روزے، صدقات، خیرات قبول ہوں گے۔ غیر ضروری سوالات کرنے سے منع کیا۔ دین سیکھنے کے لیے اچھا سوال سیکھنا، اس کو نصف علم قرار دیا۔ اچھا سوال نصف علم ہے۔ کثرت سوال کی ممانعت آئی ہے۔ وہ سوال جو مزید مشکلات پیدا کر دے، سوائے تنقید کے لیے ہو، کیوں، کیا، کیسے، عمل سے بھاگنے کے لیے ہو، اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ غیر ضروری سوالات سے دین یا وہ عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ اپنی غلطی نہیں دیکھتا، اس کو دوسروں کے عیب اور دوسروں کی غلطیاں جلدی نظر آتی ہیں۔ لہٰذا فرمایا، اپنی فکر کرو، اپنے پر تنقید کرو، اپنی غلطیاں تلاش کرو۔ اور یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان اپنی غلطی تلاش کرے اور اپنی اصلاح کرے، کیونکہ عیب چننا دوسروں کے تو آسان ہے، اپنے عیب چننا یقیناً ایک مشکل عمل ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، سب سے پہلے اپنی ذات سے اصلاح شروع کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر کہ انہوں نے جو تعلیمات دی اس میں کہیں شرک کا ذکر نہیں ملتا، توحید کا پیغام تھا۔ شرک سے پاک ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دی اور کہا جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ ایمان کا حصہ سچ بولنا ہے۔ سچ کا فائدہ کیا ہے کہ وہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی کی راہ جنت کی راہ دکھاتی ہے، اور جنت ہی اصل کامیابی ہے۔ قیامت کے دن سچوں کو ان کی سچائی کے بدلے میں جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، اور بڑی کامیابی ملے گی۔ اس لیے اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا سچائی کو بنانا چاہیے، کیونکہ جھوٹ منافقت کی نشانی ہے۔ جھوٹا شخص منافق ہے اور اپنے ایمان کو داغدار کر دیتا ہے، اپنے ایمان کو میلا کر دیتا ہے۔ سورۃ الانعام مکی سورت ہے۔ سورۃ الانعام کا جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات، اللہ کی کبریائی کا ذکر ہے۔ سورۃ الانعام کے نزول کے وقت فرشتوں کا گروہ اترا جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا، اور مشرق اور مغرب ہر طرف تسبیح کی گونج تھی۔ اللہ کا تعارف پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جو ہر حال میں اور ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، اس لیے اس سے چھپ کر بھی ہم غلط کام نہیں کر سکتے، اس سے چھپ کر گناہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، انسانوں سے تو ہم ضرور چھپ سکتے ہیں، لیکن جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اس سے چھپ کر کے ہی نہیں جا سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کسی بھی حال میں گناہ نافرمانی کرے تو وہ اللہ سے دور نہیں ہے، اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ سب سے پہلے یہ فرمایا اللہ کی صفات کے بعد کہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا، اللہ کی صفات، اس کی ذات، اس کے اختیارات،
اس کی عبادات، اس کی ذات، اس پہ غور و فکر کرنا، اور ایک مسلمان کی نشانی شرک سے برات کا اظہار کرنا، مسلمان ہونے کا اقرار کرنا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ہر طرح کے شرک سے بیزار ہوتا ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے کہ تکلیف اور بھلائی، خیر، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ہی تکلیف دور کرتا ہے اور خیر پہنچاتا ہے، وہ حکیم ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ساری دنیا کے جن و انس مل کر تمہیں فائدہ دینا چاہے یا نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتے سوائے اتنا جتنا اللہ نے چاہا ہوگا۔ تو یاد رکھیں سب کچھ اختیار اللہ کے پاس ہے، لہٰذا اسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے۔ اور نعمت کا ملنا شکر گزاری کی طرف لے کے جاتا ہے کہ شکر گزاری اس بات پر کہ نعمت ملی، توحید ملا، اللہ کی معرفت ملی، اور گناہوں سے بچنا اس پر بھی شکر گزاری کہ اللہ نے ہمیں گناہوں سے بچایا۔ اور اگر اللہ نافرمانی کے باوجود نعمت دیتا ہے، گناہوں کے باوجود نعمتیں دیتا ہے، زندگی آسان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈھیل مل رہی ہے۔ نعمت ملنا ڈھیل دینے کے مترادف ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں، انسان کا اپنا وجود، سماعت اور بصارت، یہ نعمتیں دینے والے کو پہچان کر اس کی توحید کا اقرار کرنا ہے کہ یہ ساری نعمتیں وہ ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، مفت میں ملی۔ آنکھوں کا دیکھنا، کانوں سے سننا، دل کا دھڑکنا، انسان کے ایک ایک اعضاء کا کام کرنا، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں، تو ان کو اپنے رب کی اطاعت و بندگی میں استعمال کر کے حق ادا کرنے کا حکم ہے۔ رب کے قریب مگر دنیاوی لحاظ سے کم حیثیت لوگوں کو خود سے دور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال میں اپنے سے کم والے کو دیکھو اور علم میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو شکر گزاری پیدا ہوگی۔ یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے کہ اس نے جس کو جتنا چاہا اتنا نواز دیا۔ بہرحال ہر انسان اپنے اپنے امتحان سے گزر رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کا خاصہ یہ ہے کہ جو اس سے توبہ کرتا ہے وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ اس کو اپنی راہ ضرور دکھاتا ہے۔ لہٰذا رمضان اور یہ رات اور یہ دن اور قرآن کا ساتھ یہ انسان کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ شعوری طور پر اپنے گناہوں پہ توبہ کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، کیونکہ اس کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ العلیم ہے، غیب کی ساری کنجیاں اللہ کے پاس ہے، وہ عالم الغیب ہے، غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ پتا بھی ایک درخت سے گرتا ہے تو وہ اس کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے۔ بحر اور بر کے خزانے ہوں، زمین میں گرنے والا پتا یا سمندروں کی گہرائی میں جانے والا کوئی چیز ہو، زمین کے اندر جانے والا دانہ، سب کا علم اللہ کے پاس ہے، کلی علم ہے، اور وہ القاہر ہے، اپنے بندوں پر غالب ہے، جب چاہتا ہے فرشتہ بھیج کر روح قبض کر سکتا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ رات کی تاریکی میں اور صحرا میں، سمندروں کی تاریکی میں کون ہے جو مصیبت کے وقت انسان کو بچاتا ہے؟ جب انسان اپنے رب کو پکارتا ہے تو بے قرار کی دعا کون سنتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، القادر ہے۔ اللہ اوپر سے یا نیچے سے، یعنی آسمانی یا زمینی یا باہمی فساد یا جنگ کی صورت میں عذاب دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ خشکی اور سمندر کی تاریکی میں ہر مصیبت سے نجات دینا صرف اسی کا کام ہے۔ یہ تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں، پھر اس کو پہچان کر شرک چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ سب کچھ اللہ کے در سے ملتا ہے۔ اللہ کو پہچان کر شرک کو چھوڑ دینا ہی توحید کہلاتا ہے۔ اسی لیے توحید کی علامت قصہ ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے کائنات کا مشاہدہ کیا اور حق کو پہچانا اور صرف ایک اللہ کو اپنا سب کچھ مانا، اللہ کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ سورج کو دیکھا تو کہا کہ
جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، اس کو تو کہا جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں، وہ الہ نہیں ہو سکتا، جو ختم ہو جائے، جو فوت ہو جائے، جس کو زوال آئے وہ خدا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کیا جو زمین آسمان کا مالک ہے، حنیفاً ہر شرک سے بیزار ہو کے، صرف ایک اللہ ہی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ توحید کا سبق بار بار ان آیات میں ہے۔ اللہ کی ذات، اس کو واحد سمجھنا، یکتا ماننا، اس کی صفات، اس کے جو 99 نام ہیں، اس کے اختیارات اور اس کی عبادات میں کسی کو شریک نہ کرنا ہی توحید ہے۔ وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ یکتا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ آپ سے آپ معمود ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، اور ہماری کامیابی اسی میں ہی ہے کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں، ہم مالک کائنات کی راہ پر چل پڑیں۔ اور محسنین کی جزا بھی یہی اللہ نے بتائی۔ اللہ کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کنبہ چھوڑ دیا تو اللہ نے نسل میں انبیاء اور صالحین پیدا کر کے بہترین جزا دی۔ اللہ نے یہ خیر ان کی نسلوں میں جاری کر دی، ان کی قربانیوں کی قدردانی کی، ان کی سنتوں کو قیامت تک حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا اس کو مبارک قرار دیا۔ قرآن کو پڑھ کر جو عمل کرے گا اس کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ قرآن پاک کا اٹھانا، اس کا پڑھنا، اس کا سننا، سمجھنا، عمل کرنا، غور و فکر کرنا، دوسروں تک پہنچانا، اللہ کی بات کرنا، سب باعث رحمت ہے، سب باعث برکت ہے۔ اللہ کی کتاب، ایک ایک حرف، 10 نیکیوں کی خوشخبری، تو اس کے عمل کا درجہ تو اس سے کئی گنا بڑھ جانے کی خوشخبری ہے۔ مبارک ہے، برکتوں والی ہے، ایسی کتاب ہے جس کے ملنے پر خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا جو مالک ہے وہ زمین آسمان کا مالک ہے، یہ اس کا کلام ہے، اس کی گفتگو ہے، زمین آسمان کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، ہر ایک سے بے نیاز، ہر چیز کا خالق ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے، اس سے اندھا بننا نہیں بلکہ اس کو پہچان کر بصیرت کا ثبوت دینا ہے۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اس لیے اصل روشنی آنکھ سے زیادہ دل کی روشنی کی ضرورت ہے، جو دل کی روشنی صرف اور صرف قرآن سے ملتی ہے، وہ روشنی جو صرف اللہ کی کتاب سے عطا ہوتی ہے، کیونکہ یہ قرآن ہی اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور اللہ کا علم کلی ہے، اس کا علم نگاہوں کی چوری اور خیانت تک کو بھی جانتا ہے، وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، دلوں میں آنے والے وسوسوں اور خیالات سے بھی واقف ہے۔ ہاں، لا تدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ ضرور نگاہوں کو جانتا ہے، نگاہوں کے اشاروں سے بھی واقف ہے، اتنا زبردست علم رکھنے والا، وہو اللطیف الخبیر، باخبر ہے، باریک بین ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں، اللہ کے کلام کی شکل میں۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے اس پہ غور کیا اس کا اپنا فائدہ ہے، جس نے دھیان دیا اس کا اپنا بھلا ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اس سے اندھا بنا تو وہ خود ہی اس نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اللہ کو پہچاننا، اس کی آیات پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنا، ایمان کی تکمیل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آئیے اللہ کو اس کی آیات اور صفات کے ذریعے پہچان کر خالص توحید کا اقرار کرے اور اپنے عقیدہ توحید کو ہر ملاوٹ سے اور شرک سے پاک کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔